آئی ہی تھا، اس کو بھی خط لکھا۔ ان خطوط کا جو رد عمل ہے اس سے آپ کو فرق واضح ہو جائے گا۔ ہرقل چاہتا تھا کہ جو 325 سال پہلے واقعہ ہوا تھا کہ پوری رومن سلطنت عیسائی ہو گئی تھی، اسی طریقے سے اب پھر پوری سلطنت روما جو ہے مسلمان ہو جائے۔ اسے پہچان لیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے ہیں، تو اس نے ہرقلیس نے انہیں بلایا تھا اپنے دربار میں، اور اسے جو سوال جواب کیا تھا اس میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے درباری تمام اور جو بھی سپہ سالار ہیں اور جو بھی بطریق وغیرہ وہاں موجود ہیں وہ سب بھی کسی طرح قائل ہو جائیں اور ہم این بلاک جو ہے اسلام قبول کر لیں تاکہ میری سلطنت جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ اب اگر میں اکیلا قبول کرتا ہوں تو یہ تو اٹھا کے مجھے پھینک دیں گے، میری حکومت جاتی رہے گی۔ یہ قربانی دینے کے لیے وہ آمادہ نہیں تھا، لیکن اس نے حضور کے نامہ مبارک کا جو ہے اس کی تعظیم کی، اور بلکہ کوشش بھی کی کہ یہ لوگ دوسرے بھی راضی ہو جائیں تو وہ سب کے سب پوری مملکت عیسائی ہو جائے۔ مقوقس جو تھا الیگزینڈریا کا پیٹریارک، اس نے حضور کی خدمت میں تحفے بھیجے، آپ کے خط کی بھی تکریم کی، 2 کنیزیں بھیجی، جن میں سے ایک وہ حضرت ماریا تھی، ماریا قبطیہ، جن کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دیا تھا، حضرت ابراہیم، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان نبیا، اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔ تو اس حوالے سے قادیانی ذرا اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے ایک صاحب سے کہا تھا کہ یہ تو در حقیقت ایک شرطیہ کلام ہے، اگر ایسا ہوتا تو ہوتا، وہ شرط ہی پوری نہیں ہوئی۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ لو کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو، حضور سے کہلوایا گیا ہے۔ تو گویا کہ اگر کے ساتھ جو بات ہو رہی ہے وہ تو در حقیقت مشروط کلام ہے، لیکن بہرحال اس کو نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابراہیم اس حضرت ماریا کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، میری دی کاپٹک ماریا قبطیہ، جو مقوقس نے بھیجی تھی ہدیے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، 2 بھیجی تھی، ایک غالباً حضرت حسان ابن ثابت کو حضور نے دی ہے اور ایک اپنے پاس، اور اسی طریقے سے گھوڑا بھیجا تھا بہت اعلیٰ اور بہت اکرام کیا تھا۔ تو عیسائیوں کا طرز عمل یہ تھا، یہودیوں کا طرز عمل ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر نے جس طریقے سے غداریاں کی، اوپر سے معاہدے کیے، اندر سے سازشیں کرتے رہے، قریش کو شہ دے دے کر جو ہے وہ بلاتے رہے کہ آؤ حملہ کرو، تم باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے بغاوت کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو وہ تو دشمنی جو ہے وہ تو حضور کے زمانے میں بھی یہ نمایاں فرق تھا کہ عیسائیوں کا طرز عمل یہ تھا، اور ظاہر بات ہے کہ نجاشی بھی تو عیسائی تھے نا جو فوراً ایمان لے آئے، چند آیتیں سورہ مریم کی انہوں نے سنی اور ایمان لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ واقعتاً جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہی حقیقت ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، اور حضرت عیسیٰ ایک تنکا بھر بھی اس سے زائد نہیں ہے کہ جو ان آیات میں ان کا بیان ہوا ہے، ان کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، ان یہودیوں کو ایک اور سہارا جو ملا ہے وہ حضرت عمر کے اس فیصلے کے ذریعے کہ یروشلم جو ہے یہ اوپن سٹی ہوگا۔ عیسائیوں نے ہینڈ اوور کیا تھا، یہودیوں کا داخلہ بند تھا۔ 70 عیسوی کے بعد سے لے کر، اور یہ سمجھیے کہ حضور کا انتقال ہوا ہے 632 میں، تو 15 برس اور، تو 647 یا 650 کے آس پاس جو ہے بیت المقدس فتح ہوا ہے حضرت عمر کے ہاتھ پر، اور فتح جو ہے فوجی طور پر نہیں ہوا ہے، کانکر نہیں کر سکے تھے مسلمان، بلکہ عیسائیوں نے خود ہینڈ اوور کیا ہے، اور اسی میں یہ شرط تھی کہ آپ یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، جس پر کہ سلطان عبد الحمید تک مسلسل تمام جتنے بھی خلفاء تھے، چاہے وہ بنو امیہ کے تھے، بنو عباس کے تھے، اور چاہے وہ ترکوں میں سے تھے، سب نے عمل کیا، اس لیے کہ حضرت عمر کا معاہدہ کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال لیکن اجازت یہ مل گئی کہ تم آ سکتے ہو، وزٹ کر سکتے ہو، آ کر اپنے مقامات مقدمہ کی جو ہے زیارت کر سکتے ہو، یہ معاملہ۔ اور لیکن ان کا جو اصل دور شروع ہوا ہے پھر یہودیوں کا، جس کو یہ کہتے ہیں، بن گوریون نے یہ لکھا ہے، مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا، یعنی 70 عیسوی سے جو ہمارا دور انتشار شروع ہوا تھا، ہمیں پوری دنیا میں بکھیر دیا گیا تھا اور نکال دیا گیا تھا فلسطین سے، اس کے بعد اس پورے دور میں جو گولڈن ایرا ہے، ہمارا سنہری دور جو ہے وہ مسلم اسپین ہے۔ ہوا یہ کہ اسپین میں عیسائی یہودیوں پر بہت تشدد کرتے تھے، بڑی ان سے نفرت پورے یورپ میں تھی، اسپین میں سب سے زیادہ، اسپین میں عیسائی جو ہے سینٹیمنٹ بہت گہرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، طارق ابن زیاد کی مدد کی، ان کو وہاں کے راز بتائے تاکہ وہ اسپین کو فتح کرے۔ دشمن کا دشمن دوست بن جاتا ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں دشمنی تھی کہ مسلمان حملہ کر رہے تھے اسپین پر،
اور عیسائیوں کی دشمنی تھی یہودیوں کے ساتھ، تو یہودی مسلمانوں کے دوست بن گئے اور انہوں نے مدد کی ہے ہسپانیہ کے فتح کرنے میں مسلمانوں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب جب مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو یہ گویا کہ انہیں بہت ایک مقام حاصل ہو گیا، انہیں تو ایسی سہولتیں حاصل ہوئیں، ان کو وہ عزت، ان کا اکرام ہوا، اس لیے کہ ان کی مدد سے یہ ملک جو ہے فتح ہوا تھا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلم اسپین واز دی گولڈن ایرا، بن گوریون کا لکھا ہوا ہے یہ، آف اوور ڈائسپورا۔ یہاں جو انہیں موقع ملا ہے تو انہوں نے جو کام کیے ہیں اب نوٹ کیجئے، ایک تو یہ کہ محسن کش، اور نمبر 2 یہ کہ انہوں نے عیسائیت کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں گے ہسپانیہ، وہ جیسے یورپ جاتا ہے شمال مشرق سے جنوب مغرب کی طرف یوں جا رہا ہے، اور جنوب مغربی کنارہ ہے اس کا دی آئیبیرین پیننسولا، جس کا سب سے بڑا ملک جو ہے وہ اسپین ہے اور ایک دوسرا جو ہے وہ پرتگال ہے۔ اس آئیبیرین پیننسولا کی یونیورسٹیوں سے اب یہ علم پھیلا۔ یہاں آتے تھے فرانس بالکل ساتھ ہی ہے، پائرنیز ماؤنٹین کا ایک چھوٹا سا استھمس ہے جس میں کہ پہاڑی سلسلہ ہے، اس کو کراس کیجئے تو پھر وہ آ جاتا ہے فرانس کے بعد ادھر جو ہے جرمنی ہے اور نیچے جو ہے جنوب میں وہ اٹلی ہے۔ ان 3 ملکوں سے نوجوان آتے تھے اور آ کر ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علم حاصل کر کے واپس جاتے تھے۔ تو علم جو ہے وہ یہاں سے پھیلا، اور وہ جو علامہ اقبال نے بھی الفاظ استعمال کیے، قائد اعظم نے بھی، اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات، یہ تعلیم جو ہے، حریت، آزادی، مساوات، یہ کہاں سے گئی؟ یہ ہسپانیہ سے جو ہے پورے یورپ میں سرایت کر رہا تھا یہ نور۔ لیکن جب مسلمانوں کی یونیورسٹیوں سے یہ روشنی پھیل رہی تھی، وہ جو ایک شعر ہے کہ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں، یہاں اس وقت انہوں نے، ان یہودیوں نے سیاہی گھول دی ہے اس روشنی میں۔ آزادی ٹھیک ہے، آزادی اتنی ہونی چاہیے کہ انسان اپنی جنسی خواہش جیسے چاہے پورا کرے، کون کہیے کیا رکاوٹیں ہیں اخلاقیات کی؟ آزادی کا مطلب یہ جو چاہے انسان عقیدہ رکھے، لبرلزم، سیکولرزم، کہ حکومت کا اور مذہب کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہونا چاہیے، سیکولرزم، لا مذہبیت، لا دینیت، سارا پرچار۔ اور اسی طرح انہوں نے تقسیم کروا کر، یہ جو دونوں تحریکیں چلی ہیں یورپ میں، فرانس، جرمنی اور اٹلی، یہی مراکز تھے جہاں کے نوجوان روشنی لے کر آتے تھے۔ ہسپانیہ کی کارڈووا کی یونیورسٹی، تولیڈو کی یونیورسٹی، گراناڈا کی، غرناطہ کی یونیورسٹی، یہاں سے آتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس وقت کے بہتے دریا میں یہ سیاہیاں گھول کر یورپ میں یہ کام کیا ہے، ایک طرف جنسی آوارگی پیدا کر دی، دوسری طرف پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا، عیسائیت کو پھاڑ دیا، جیسے عبداللہ ابن سبا نے آ کر پھاڑا تھا حضرت عثمان کے زمانے میں، جو شیعان عثمان اور شیعان علی علیحدہ ہو گئے، جس کا کہ نتیجے میں سنی اور شیعہ کا اختلاف آج تک چلا آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے در حقیقت انہوں نے پھاڑا عیسائیت کو، اور عیسائیت کے اندر پروٹسٹنٹ مذہب پیدا کیا، اور پروٹسٹنٹس کو اپنا اعلی کار بنا کر یورپ میں سود کی اجازت حاصل کر لی۔ حالانکہ اس سے پہلے جب تک پورے یورپ کو پوپ کا اقتدار تھا، اگرچہ اس میں اور دوسری خرابیاں تھیں، پورا موضوع میرا یہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پوپ کے اقتدار کے دوران پورے یورپ میں سودی لین دین حرام مطلق تھا۔ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، کیونکہ یہ عیسائی مذہب کے اندر بھی حرام ہے۔ عیسائی مذہب اس اعتبار سے کہ جو شریعت موسوی ہے وہی حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے تم پر بھی لاگو رہے گی، اور شریعت موسوی میں سود حرام ہے۔ وہ تو صرف انہوں نے تالمود میں یہ بات نکال لی ہے کہ ہم غیر یہودیوں سے سود لے سکتے ہیں، یہودی ایک دوسرے میں نہ سود لے سکتا نہ دے سکتا، حرام ہے، جیسے مسلمانوں کے لیے حرام ہے ایسے ان کے لیے حرام ہے۔ یہودی کبھی دوسرے یہودی سے نہ سود لے گا نہ سود دے گا۔ جینٹائل سے انہوں نے کہا کہ ہمیں حق حاصل ہے، ان سے سود لے، اور یہاں پر انہوں نے پھر یہ اس پروٹسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے وہ صورت حاصل کر لی کہ سود کی اجازت لے کر اور اپنے بینکنگ کے نظام کے ذریعے سے، یہ راس چائلڈز کا گھر اور یہ بڑے بڑے جو یہودی گھرانے بنے ہیں، جس کا کہ مضمون آج کل سلسلے وار چھپ رہا ہے ندائے خلافت کے اندر، اگر آپ دیکھتے ہو کہ یہ بینکنگ کا نظام کیسے ڈیولپ ہوا، پچھلے 4-5 شماروں سے چھپ رہا ہے اقساط کے اندر، اسے پڑھیں اور سمجھیں کہ کس طریقے سے یہ یہودیوں نے وہاں پہ نظام بنایا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا یہ نوٹ کر لیجئے کہ انہوں نے در حقیقت پورے یورپ کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ دیکھیے جرمنی کا ایک بہت بڑا فلسفی اور سینٹ نیٹشے کے کچھ خیالات کے ترجمانی علامہ اقبال نے اپنے اشعار میں کی ہے۔ ضرب کلیم میں 2 شعر ہیں۔ تاک میں بیٹھے ہیں کب سے، تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے یہودی سود خار، جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زور پلنگ،
ان کے تو بڑے سے بڑا درندہ جو ہے اس درندے کے اندر بھی اتنی درندگی نہیں ہوتی ہے جتنی یہودیوں کے اندر ہے۔ یہ یہودی جو ہے تاک میں بیٹھے ہیں مدت سے، یہودی سود خار، جن کی روباہی کے آگے ہیچ ہے زور پلنگ، خود بخود تیار ہے پکے ہوئے پھل کی طرح، دیکھیے گرتا ہے آخر کس کی جھولی میں فرنگ۔ یہ نیچے نے کہا تھا آخر کس کی جھولی میں یہ فرنگ گرے گا؟ ظاہر بات ہے وہ کہہ رہا تھا کہ یہودیوں کی جھولی میں گرے گا۔ اور علامہ اقبال 1905 میں جب گئے ہیں یورپ، انگلستان میں رہے اور جرمنی میں رہے، دونوں جگہ رہے، اور انہوں نے جو مشاہدہ کیا تھا تو وہ شعر بھی ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ یہ ہے در حقیقت یہ 16ویں صدی عیسوی 15ویں صدی عیسوی سے لے کر جو نیا دور شروع ہوا ہے، وہ دور یہ ہے کہ اب عیسائیت پر قبضہ کر لیا ہے یہودیت نے۔ پہلے ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کے اوپر قبضہ کیا تھا، اب تو حال یہ ہے کہ کیتھولکزم جو ہے، کیتھولک عیسائیت، اس نے بھی یہودیوں کو، چنانچہ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے جو پوپ صاحب ہیں انہوں نے بری کر دیا تھا انہیں کہ عیسیٰ کو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھانے میں ان کا جرم نہیں ہے، یہ بری ہیں، ایگزونریٹ۔ 2000 برس تک تو عیسائیوں کے نزدیک مجرم تھے یہودی، اور آج انہیں بری کر دیا گیا۔ اور وہ جو اسحاق ریبین تھا، وہ جب آیا تھا، جب وہ پیس ٹاک شروع ہوئی تھی واشنگٹن میں، اس کے بعد جب واپس آتے ہوئے پوپ سے اس نے ملاقات کی تھی، اسے دعوت بھی دی تھی کہ آپ آئیے ہمارے یہاں، اور پوپ کو اس نے ایک مرتبان پیش کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا، کہ ہم نے جو ہے 2000 برس تک، بلکہ شاید 3000 برس اس نے کہا تھا، 3000 برس تک ہم نے اس امانت کی حفاظت کی ہے، یہ حضرت سلیمان کے زمانے کا مرتبان ہے، اور ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور یہ اب آپ کی حفاظت میں۔ اس طریقے سے عیسائی یہودی گٹھ جوڑ اب مکمل ہو چکا ہے۔ آج وہ آیت جو ہے 51ویں آیت، اور وہ اہل ایمان کو جس میں حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ اب آپس میں ایک دوسرے کا گٹھ جوڑ ہے، جس کے حوالے سے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ نیا مالیاتی استعمار حقیقت میں یہودی استعمار ہے، اور اس کو امریکہ کو اعلی کار بنا کر دنیا میں مسلط کرنے کی یہودی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خلیج کی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ جارج بش کی زبان سے نیو ورلڈ آرڈر کے الفاظ آئے تھے، جو یہودیوں نے 1776 میں جب $1 بل انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، یہودیوں نے، بینکرز تو وہ تھے، انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، اس پر جو ان کا نشان ہے، اس نشان میں آرڈس نوو سیکولورم، نیو سیکولر ورلڈ آرڈر، اس کا ذکر موجود ہے۔ یہ 1776 کی بات ہے، اور لکھا ہوا بھی ہے 1776 اس کے نیچے۔ یہ اس وقت کا نعرہ یہودیوں کا تھا، وہ آج صدر امریکہ کی زبان پر آیا، نیو ورلڈ آرڈر، پوری دنیا پر ایک عالمی ریاست، ایک عالمی جو ہے قوت جو ہے اس کو قائم کیا جائے گا۔ اسی کی طرف پیش قدمی کی تھی پہلے لیگ آف نیشنز نے، وہ ناکام ہوئی تو یونائٹڈ نیشنز اسی کا اعلی کار ہے، اور یونائٹڈ نیشنز جو ہے وہ امریکہ کی گویا کہ جیب میں ہے، اور امریکہ جو ہے فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ لیکن جب علامہ اقبال نے یہ شعر کہا تھا اس وقت فرنگ کی قیادت تھی برطانیہ کے ہاتھ میں، آج فرنگ کی قیادت ہے امریکہ کے ہاتھ میں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے جو مشاہدہ کیا تھا وہ جرمنی کا اور انگلستان کا مشاہدہ تھا، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ نیٹشے کا خیال میں خود بیان کر چکا ہوں علامہ اقبال کے حوالے سے، اور ظاہر بات ہے کہ یہی خیال تھا جس کے رد عمل کے نتیجے میں پھر ہٹلر کے ہاتھوں 60 لاکھ یہودی قتل ہوا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اب اس کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اسٹاک ہوم میں، یہ جو بڑا ملک ہے اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے بڑا شہر، وہاں ہولوکاسٹ کی یادگار بنائی گئی ہے، ریممبرنس ڈے آف ہولوکاسٹ، اور پوری عیسائی دنیا کی قیادت جمع ہوئی ہے، اس لیے کہ یہودی جو ہے وہ پوری دنیا میں اپنے لیے ہمدردی حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہولوکاسٹ کو۔ ہمارے اتنے آدمی مارے گئے، ہمارے اتنے آدمی ختم کیے گئے، ہٹلر نے اتنے ہمارے جو ہیں وہ جو بھی اینیہیلیشن کیمپس بنائے تھے ان میں ختم کیے، وہ ساری دردناک کہانیاں بیان کرتے ہیں اور عیسائیوں کے عوام کی ہمدردیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ تو مظلوم قوم ہے، ان پر تو بڑا جبر ہوا ہے، اور انہوں نے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر وصول کیے ہیں ان ملکوں سے کہ جہاں پر یہ جرائم ہوئے ہیں، اور ان کمپنیوں سے لے رہے ہیں ایک ایک مقدمہ کر کے کہ ہمارے اوپر یہودیوں پر یہ ظلم ہوا تھا، ہمارا اتنا سونا، ہماری اتنی چاندی جو ہے وہ لوٹ لی گئی تھی، اب وہ سب کا سب ادا کر رہے ہیں۔